أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا. شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا. رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا. رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا. شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا. اور منتخب آپ کی ذات والا ہوئی. منتخب آپ کی ذات والا ہوئی. اور نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا. نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا. اور ایسا اعجاز کس کو خدا نے دیا. ایسا اعجاز کس کو خدا نے دیا. جیسا اعلیٰ تیرا مرتبہ ہو گیا. جیسا اعلیٰ تیرا مرتبہ ہو گیا. ماہ پارا ہوا سورج الٹا پھرا. ماہ پارا ہوا سورج الٹا پھرا. جب اشارہ تمہارا ذرا ہو گیا. جب اشارہ تمہارا ذرا ہو گیا. اور نام تیرا دم نزعہ جس نے لیا. نام تیرا دم نزعہ جس نے لیا. اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا. رنگ عالم
کا بالکل نیا ہو گیا، اور ناز کرے جمیل اپنی قسمت پہ تو، ناز کرے جمیل اپنی قسمت پہ تو، کہ خاک نالین احمد رضا ہو گیا، خاک نالین احمد رضا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، القول البدی صفحہ 99 پر علامہ سخاوی علیہ رحمت اللہ القوی نے حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت و برکت ذکر فرمایا۔ سرکار عالی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی کفارۃ لکم، تم مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ فمن صلی علی صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس میں انسانی میں مرکزی حیثیت رکھنے والے ایک اہم عضو دل کے متعلق کچھ سننے کی آج سعادت حاصل کریں گے۔ یہ عضو اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی درستی سارے جسم کی درستی کا سبب اور اس کا فساد سارے جسم کے فساد کا باعث ہے۔ دل بظاہر کئی اعضاء سے بہت چھوٹا لیکن اہمیت و افادیت کے اعتبار سے بہت موٹا ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث، رأس المحدثین فی القدیم والحدیث، امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے صحیح بخاری کتاب الایمان باب من استبرأ لدینہ جلد 1 صفحہ 13 اور شیخ الاسلام الحافظ الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج قشیری علیہ رحمت اللہ القوی نے صحیح مسلم کتاب المساقات باب اخذ الحلال و ترک الشبہات جلد 2 صفحہ 28 پر سیدنا نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بدن اپنے اندر ایک پوری سلطنت سجائے ہوئے ہے۔ شرح مسلم حافظ الحدیث امام یحییٰ بن شرف الدین نووی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، البدن مملوکہ
वन्नफ्सु मदीनतुहा वल्क़ल्बु वस्तुल ममलुका वल्अअज़ाउ कल खुद्दाम वल्किवल बातिनिय्या कज़ियाइल मदीना वल्अक़्लु कल वज़ीरिल मुशफ़िक़िन नासिहि बिही वश्शहवतु तालिबु अरज़ाक़िल खुद्दाम वल्ग़ज़बु साहिबुश शुर्ता वहुवा अब्दुन मक्कारुन खबीसुन यतमस्सलु बिसूरतिन नासिह वल्क़ुव्वतुल मुख़य्यलतु फ़ी मुक़द्दमिद दिमाग़ि कल ख़ाज़िन वल्लिसानु कत्तर्जुमान वल्हवासुल ख़म्सु जवासीस। फरमाते हैं बदन एक पूरी सल्तनत है, नफ्स इस ममलुकत का शहर है और दिल दारुल हुकूमत है। दिल इस सारी ममलुकत का दारुल हुकूमत है, दीगर सारे आज़ा खुद्दाम की तरह है। दारुल हुकूमत से जो भी हुक्म जारी होता है ये इंतहाई सुरात और बरक रफ्तारी के साथ इस पर अमल पैरा होते हैं। दिल हुक्म करता है, बकिया सारे आज़ा दिल के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए चल पड़ते हैं। किवाए बातनिया शहर की रद्दी और बेकार चीजों की तरह है। अकल वजीर का किरदार अदा करती है जो मुशफिकाना अंदाज में दारुल हुकूमत को गलत फैसले करने और गलत राह पर ममलुकत का निजाम चलाने से रोकने की साई करती है। शहवत वजारत खुराक का कलमदान संभाले हुए है जो तमाम आज़ा के लिए उनकी जरूरत और तलब को मलहूज रखते हुए रिज़्क़ का मुतालबा करती रहती है। गुस्सा वहुवा अब्दुन मक्कारुन खबीस यतमस्सलु बिसूरतिन नासिह। इसके मुताल्लिक इमाम नववी फरमाते हैं कि ये एक अब्दे मक्कार की तरह है। मक्कार आदमी, खबीस आदमी कि जो बज़ाहिर नासिहाना अंदाज इख्तियार करता है, खैर खाहाना अंदाज इख्तियार करता है और दर पर्दा वजीर नासिह मुशफिक यानी अकल से झगड़ता रहता है। यह गुस्सा और अकल इनकी आपस में लड़ाई जारी रहती है। गुस्सा ये चाहता है कि अकल को हर वक्त जेर करके रखे। कुव्वत मुखय्यला जो दिमाग के अगले हिस्से में होती है वो वजीर खजाना की तरह है। जो भी ख्याल आया, जो भी चीज आई उसको महफूज करके रख लिया। जबान तर्जुमान का किरदार अदा करती है। दारुल हुकूमत से जो भी हुक्म जारी होगा, दिल से जो बात जारी होगी, ये आगे दूसरों तक पहुंचाना तर्जुमान का काम होता है। ये काम जबान करती है। और हवासे खमसा जासूसी का काम करते हैं। आंख आलमे अलवान की खबर लाती है, कान आलमे अस्वात की मालूमात देता है। इसी तरह दीगर हवास अपने अपने शोबे में काम करते और वहां की खबरें आगे पीछे पहुंचाते हैं। जिस तरह मुल्क का सारा निजाम दारुल हुकूमत चलाता है, इसी तरह जिस्म का सारा निजाम दिल चलाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, दिल की अहमियत का अंदाजा अब सही मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सिला बाब तहरीम जुल्मिल मुस्लिम व खज़ली जिल्द 2 सफ़हा 317 की हदीस मुबारका से फरमाइए। रावी हदीस सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात ग्रामी है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल बीबी आमिना के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को मुलाहजा फरमाता है। अफसोस, सद अफसोस, आज हमारे सारे ही काम कजी और टेढ़ेपन का शिकार होते चले जा रहे हैं। जो काम करना चाहिए हम उससे जान छुड़ाते हैं और जिससे इज्तिनाब बरतना चाहिए उस काम की तरफ दौड़ दौड़ कर जाते हैं। जिस चीज की तरफ वो खालिक व मालिक जल्ल जलालुहु नजर नहीं फरमाता, सब उसी को संवारने की कोशिश में लगे नजर आते हैं। जाहिर को आरास्ता और पैरास्ता करने और जाहिरी हुलिया दुरुस्त करने के लिए, रंग साफ करने के लिए, निखारने के लिए तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं। घर से निकलने से कबल घंटों आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से ही एक सवाल किया जाता है, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा दिखाई देता हूं। अपने आप से यह सवाल किया जा रहा है। कभी बाल दुरुस्त किए जा रहे हैं, कभी चेहरा साफ किया जा रहा है, कभी कपड़ों को सीधा किया जा रहा है,
گھنٹوں اسی کام میں صرف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیز جس کو توجہ خاص میسر آتی ہے اور جسم کا وہ حصہ جس کی طرف نظر فرمائی جاتی ہے، اس کو نورانی بنانے کی فکر کرنے والے نایاب نہیں تو کم یاب ضرور ہیں۔ دل کی صفائی اور دل کی ستھرائی کا اہتمام کرنے والے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، پورا میرے دل کا کبھی ارماں ہوگا، کبھی دل جلوہ ہے سرور خوباں ہوگا، میرے دل پر جو کبھی جلوائے جانا ہوگا، لمحہ نور میرے رخ سے نمایاں ہوگا، جلوائے مصحف رخ دل میں جو پنہاں ہوگا، پارے پارے میں میرے قلب کے قرآن ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سنن ابن ماجہ باب فی الایمان صفحہ 8 پر ہے، سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اپنے والد گرامی مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان معرفت بالقلب اور قول باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے۔ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق بھی قلب سے، دل سے ہے۔ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان ہے تو ایمان ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے، مردہ دل سے تعظیم کرتا ہے، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے۔ آئیے یہ بھی معلوم کریں کہ دل کی نورانیت کس شے میں ہے اور اس کی تاریکیوں میں غرق کرنے والی شے کون سی ہے۔ امام المفسرین رأس المتکلمین امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الکوی نے تفسیر کبیر جلد 7 صفحہ 457 پر ذکر فرمایا، فالقلب اذا اشرک فیہ ذکر اللہ فقد حصل فیہ النور والضوء والاشراق، وَإِذَا تَوَجَّهَ الْقَلْبُ إِلَى الْخَلْقِ فَقَدْ حَصَلَ فِيهِ الظُّلْمُ وَالظُّلْمَةُ بَلِ الظُّلُمَاتُ۔ فرمایا دل جب اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے تو اس میں نورانیت ہی نورانیت ہو جاتی ہے، اور جب یہی دل مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عبادت کی مخلوق خوش ہو جائے، صدقہ دیا فلاں راضی ہو جائے، جب یہ دل مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس میں ظلمت بلکہ ظلمات ہی ظلمات ہوا کرتی ہیں۔ فلہذا السبب اذا اعرض القلب عن الحق واقبل على الخلق فهو الظلمۃ الخالصۃ التامہ۔ فرماتے یہی وجہ ہے کہ جب دل حق سے اعراض کرے اور مخلوق کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر اس میں ظلمت خالصہ تامہ پیدا ہو جاتی ہے، یہ دل سیاہ اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اسی لیے فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ دل حق کی طرف مائل رہے گا، اپنے اندر خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا خزانہ جمع کرے گا تو ہی جنت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ بصورت دیگر انجام برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ دل میں ایمان ہے تو بندہ لائق جنان و ریحان ہے، اور اگر دل میں کفر، نفاق، بغض انبیاء، اولیاء
ہوگا تو یقیناً بندہ مستحق عذاب نار ہوگا۔ سنن ابن ماجہ بابن فی الایمان صفحہ 7 پر ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مالک جنت قاسم نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر، فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اے دل، تو کس قدر اہمیت کا حامل ہے، تو نیکی کی راہ پہ چل پڑے تو انسان کو داخل جنت کرا دیتا ہے، اور اگر تو ٹیڑھا ہو جائے تو انسان تباہی کے عمیق گھڑوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اے دل، تو واقعی عظیم الشان ہے، کاش صد کاش دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ ہمارا دل محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی میں دھڑکتا رہے، اور ساری زندگی یہ دل سرکار کی محبت سے منور رہے۔ اے کاش دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سنن ابن ماجہ بابن فی الایمان صفحہ 7 پر سیدنا ابو سعید خدری علیہ رحمت اللہ الکوی کی روایت کے مبارک الفاظ جگمگا رہے ہیں، آئیے ان کی تابانیوں سے اپنے دل کو منور کریں۔ فرماتے ہیں نبی غیب داں سرور ذیشاں باعث تخلیق کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خلص اللہ المؤمنین من النار وآمنوا فما مجادلۃ احدکم لصاحبہ فی الحق یکون لہ فی الدنیا اشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار۔ جب اللہ عز و جل مؤمنین کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا اور جہنم سے نجات عطا کر کے ان کو جنت کا مجدہ سنایا جائے گا، اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آئے گا، وہ چشمے تصور سے دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے ساتھی سے دنیا میں اپنا حق وصول کرنے کے لیے جھگڑتا ہے، یہ ایمان والے شان غفاری کے جلوے دیکھ کر اور اپنی آنکھوں سے اس کی رحمتوں کا مشاہدہ کر کے مچل رہے ہوں گے۔ جس طرح صاحب حق اپنے حق کی وصولی کے لیے کسی سے جھگڑتا ہے، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ یہ مسلمان اپنے رب سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گے۔ وہ مسلمان بھائی جو ابھی تک جہنم میں، ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا فادخلتهم النار۔ اے اللہ، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے رہے، ہمارے ساتھ حج کرتے رہے، اور تو نے انہیں داخل جہنم فرما دیا، اے اللہ رحم فرما دے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، جاؤ ان جہنمیوں میں سے جس جس کو پہچانتے ہو نکال کر لے آؤ اور انہیں داخل جنت کر دو۔ اللہ ہمیں اچھا ماحول نصیب فرمائے، علماء و مشائخ اہل سنت کے دامن کرم سے وابستگی عطا کرے، عاشقان رسول کی صحبت کی لذت سے آشنا فرمائے، ان حضرات کی رفاقت آخرت میں حصول جنت کا سبب بنے گی۔ جس جس کو پہچانتے ہوں گے اور جس جس کے ایمان کی گواہی دیں گے وہ خسارے میں نہیں رہے گا۔ اللہ فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، جاؤ ان میں سے جس جس کو پہچانتے ہو نکالو اور داخل جنت کر دو۔
فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ. یہ جنتی جہنمیوں کے پاس جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، پہچانتے جائیں گے، نکالتے جائیں گے. اللہ کی رحمتوں پہ قربان، کچھ بد نصیب تو وہ ہے نا جن کے چہرے دنیا ہی میں مسخ کر دیے گئے. چہرہ دیکھتے ہی دل گواہی دیتا ہے کہ یہ چہرہ کسی مومن کا چہرہ نہیں ہو سکتا. مگر جو واقعی ایمان والے ہیں، سرکار فرماتے ہیں لا تأکل النار صورہم، جہنم میں چلے جانے کے باوجود بھی ان کے چہرے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. جہنم کی آگ بھی ایمان کی قدر کرتی ہے. یہ خوش نصیب جن کو جنتی جہنم سے نکال کر لائیں گے، یہ کس قدر عذاب میں مبتلا تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ. ان میں سے کچھ تو وہ ہوں گے کہ جن کی پنڈلیوں تک آگ پہنچ چکی ہوگی، کچھ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک کا حصہ آگ اپنی لپیٹ میں لے چکی ہوگی. یہ نجات یافتہ جنتی ان کو آگ کے اٹھتے ہوئے شعلوں سے نکال کر لے آئیں گے. جب ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی تو پھر یہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، عرض کریں گے ربنا اخرجنا من قد امرتنا. الہ العالمین، بہت سو کو تو ہم نکال کر لے آئے، مگر اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایماندار تھے مگر جہنم میں. یا اللہ اب بھی بچ گئے. اللہ فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ وزن دینار من الایمان. فرمایا جائے گا دوبارہ جاؤ، پھر چلے جاؤ اور دلوں کا جائزہ لو. ان کے دل دیکھو، جس کے دل میں دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال کے لے آؤ. ثم من کان فی قلبہ وزن نصف دینار. ہاں جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ. شان کریمی اور رحیمی کے صدقے جائیں. پھر ارشاد ہوگا ثم من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکالو اور داخل جنت کر دو. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا یہ دل کس قدر اہمیت کا حامل ہے. یہ دل نور ایمان سے منور ہو جائے تو انسان دنیا و آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر لیتا ہے. دل بدن انسانی میں میزان کی حیثیت رکھتا ہے. یہ دل ہی ہے جو نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے والا ہے. سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال جئت تسأل عن البر. میں نبی مکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وابصہ تم بھلائی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو نا؟ ابھی سوال نہیں کیا. ہمارے آقا وہ ہیں جو دل کی باتیں بھی جاننے والے ہیں. فرمایا بھلائی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ قلت نعم. میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، میں بھلائی کے بارے ہی جاننا چاہتا ہوں. قال استفت قلبک. نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دل سے پوچھ لو. یہ دل میزان کی حیثیت رکھتا ہے. یہ دل نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے والا ہے. فرمایا اپنے دل سے پوچھ لو. البر مطمئنت الیہ النفس وطمئن الیہ القلب والاسم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر وان افتاک الناس وافتوک. فرمایا جس کام کے کرنے کے لیے تمہارا دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے. جس کے بارے میں تمہارا دل مطمئن ہو جائے وہ نیکی. اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، تیرے دل میں بار بار اونچا نیچا دل ہوتا رہے، کبھی یہ خیال آئے کبھی وہ آئے. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تفسیر البر والاسم.
جلد 2 صفحہ 314، اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی وَقَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، جس کام کے بارے تیرا دل متردد ہو جائے اور تجھے یہ فکر لاحق ہو کہ میری اس حرکت کی لوگوں کو خبر نہ ہو جائے، اس خیال سے تو اپنے فعل کو چھپاتا پھرے، فرمایا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدی ہے، اس سے بچ جاؤ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، یہ دل کس انداز میں بھلائی اور برائی میں فرق کرتا ہے۔ اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دل ایک مفتی کا کردار ادا کرتا ہے، ایسا مفتی جو انسان کو صرف درست راہ بتاتا ہی نہیں بلکہ یہ زندہ ہو تو برائی پر ملامت بھی کرتا ہے، نیکی کی ترغیب بھی دلاتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ برے آدمی کو اس کی برائیوں پر اس انداز میں ملامت کرے جس طرح یہ دل ملامت کرتا ہے۔ کوئی میرے سامنے آ کے میری برائیاں بیان کرے، کسی کی کیا ہمت، میں کسی اور کی برائی اس کے سامنے بیان کروں، مجھ میں بھی ہمت نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو سامنے والے کی بات کو سننے کا حوصلہ رکھتا ہو، سوائے ان حضرات کے کہ جن کا دل نور تقوی سے منور ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، آپ کی فہم و فراست پر قربان جائیے، آپ نے انفرادی و اجتماعی ہر اعتبار سے نیکی کی دعوت دی اور مسلمانوں کو ان کا تابناک ماضی دکھا کر سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنے کا ذہن عطا کیا۔ آپ کے پر اثر انداز تبلیغ سے ہزاروں نہیں لاکھوں بے نمازی بنے، نہ جانے کتنے ہی ایسے خوش نصیب ہیں جو شراب کے نشے میں دھت رہنے والے تھے مگر اب فیضان امیر اہل سنت کی برکت سے نشہ عشق مصطفیٰ میں سرشار نظر آتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں، جی ہاں کتنی ہی تعداد ایسی کہ جن کا دل کفر کی گندگیوں سے اٹا ہوا تھا مگر نگاہ ولی کا کمال دیکھیے کہ اب وہ دل ایمان کے نور سے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ ان سب مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دل کی آواز سنانے کا اہتمام فرمایا۔ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجئے، روزانہ فکر مدینہ کی عادت بنائیے، اور ہر مدنی انعام پر خانہ پوری کے ساتھ ساتھ اپنے ضمیر سے سوال بھی کرتے چلیے، کیا آج تو نے یہ عمل کیا؟ آج کا دن تو نے غفلت کی نظر تو نہیں کر دیا؟ سوالات کرتے چلے جائیے اور ضمیر کو جھنجھوڑتے چلے جائیے، روزانہ ایک ایک عمل پر اپنے دل سے پوچھتے رہیے، اور اگر یہ ضمیر زندہ ہوا، آپ چند دن فکر مدینہ کریں گے نا، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ ایسا ہے، آپ فکر مدینہ نہیں بھی کرتے، روزانہ ان سوالات کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، ضمیر زندہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے آواز آئے گی، کب تک نیک اعمال سے غافل رہے گا، کب تک برائیوں کا ارتکاب کرتا رہے گا، غافل اب تو مان جا، اب تو مقصد حیات کو سمجھ کر اسے پانے کے لیے کوشاں ہو جا۔ یاد رکھیے روزانہ فکر مدینہ کرنے والے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ آئیے مدنی انعامات کے مطابق زندگی بسر کرنے اور روزانہ فکر مدینہ کرنے کی نیت کر لیں۔ یہ روزانہ اگر ہم اپنے دل سے سوال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت وہ آئے گا کہ جس طرح عاشق رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں، یہی کیفیات نظر آئیں گی کہ شربت دید نے اور آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا، ہاں اب کہاں جائے گا، نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دل کی اہمیت پر آپ نے یہ متعدد احادیث طیبہ سماعت فرمائی، یقیناً آپ سب اسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ دل بھی کیا نگینا ہے،
چمک جائے تو ایک خزینہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی 20 آیات طیبات میں دل کا ذکر فرمایا گیا۔ آئیے حصول برکت کے لیے چند آیات کی تلاوت سنیں۔ پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 37 میں قرآن سے نفع حاصل کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ پارہ 19 سورۃ الشعراء قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کر رہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن صاحبان دل کے لیے نصیحت ہے۔ قیامت کے دن جب مال اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں بھی تقوی اور پرہیزگاری سے معمور دل کام آئے گا۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ مومن رقیق القلب ہوا کرتا ہے، مومن نرم دل والا ہوا کرتا ہے، سخت دلی یہ تو کفار کا مقدر ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ زندہ وہی ہے جس کا دل زندہ ہے، زندہ وہی ہے جس کا دل زندہ ہے۔ مردہ دل والا کھاتا پیتا سوتا جاگتا چلتا پھرتا کاروبار زندگی انجام دیتا سب کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن قرآن ایسوں کو مردہ فرماتا ہے۔ چل پھر رہا ہے، بول بھی رہا ہے، کھا پی بھی رہا ہے، زندگی کے سارے معمولات بھی چل رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ اب دیکھیے پارہ 20 سورہ نمل کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، انک لا تسمع الموتى۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے۔ مردوں سے مراد یہاں کفار ہیں جن کے دل مردہ ہیں۔ معلوم ہوا جو حق نہ سن سکے وہ مردہ ہے، جو اپنی آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، سورج کو الٹا پھرتے دیکھے، درختوں کو جڑوں سمیت حاضر بارگاہ ہوتا دیکھے، پھر بھی انکار کرے تو یہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا یہ بھی مردہ ہے۔ کسی نے کہا نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے اس دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھیں، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اس دل کو سلامتی والا دل بنائیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنن ابن ماجہ صفحہ 10 پر مذکور سیدنا ابو موسیٰ اشعری علیہ رحمت اللہ القوی کی روایت کردہ حدیث سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل القلب مثل الریشہ تقلبها الریاح بفلات۔ اس دل کی مثال صحرا میں پڑے ہوئے اس تنکے کی سی ہے جسے ہوائیں ہر چہار جانب دھکیلتی رہتی ہیں، جدھر کی ہوا چلی یہ ادھر ہی اڑنے لگا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ جس طرح یہ تنکا ایک حالت پر نہیں رہتا، فرمایا ایسے ہی دل کو ایک حالت پر قرار نصیب نہیں ہوتا۔ دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں، کبھی دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی غفلت اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، کبھی گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور کبھی سرکشی پر اتر آتا ہے، ایک پل میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے نہ جانے کدھر چلا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، ذرہ برابر بھی شیطانی اثرات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ کسی بھی نبی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی یاد میں دھڑکنے والا دل بھی شیطانی اثرات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔
اس قدر اعلیٰ درجہ پر فائد ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کے مبارک الفاظ سماعت فرمائیے. سنن ابن ماجہ صفحہ 18 پر ہے. حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور عرض گزار ہیں، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ قائم فرما دے. جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 668 ابواب الدعوات سے بھی ایک روایت سماعت فرمائیے. سرکار دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم فرما دے. جامع ترمذی ابواب الدعوات جلد 2 صفحہ 653 پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ایک اور دعا ذکر کی گئی. نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں، اللہم اجعل لی نورا فی قلبی، اے اللہ میرے دل کو نورانی بنا دے. نورانی اور چمکتے دمکتے دل والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور اپنے دل کو دین پر ثابت رکھنے کا سوال کرتے ہیں، دل کو مزید نورانی بنانے کی دعا کرتے ہیں. اس نبوی ادا کو اپناتے ہوئے ہمارے اسلاف بھی دل کو خیال غیر سے پاک رکھنے کے لیے کوشاں رہے، دعائیں بھی کی، بار بار التجائیں کرتے رہے. آئیے نمونتاً چند مثالیں دیکھیں. اعلی حضرت امام اہل سنت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عرض کرتے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، چھیٹ تمہاری سحر چھوٹ تمہاری کمر، دل میں رچا دو ضیا تم پہ کروڑوں درود. برادر اعلی حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان بارگاہ خدا بندی میں عرض گزار ہیں، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. پھر ایک مقام پر عرض کرتے ہیں، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان عرض کرتے ہیں، صفحائے دل پہ میرے نام نبی کندہ ہو، صفحائے دل پہ میرے نام نبی کندہ ہو، نقش ہو دل پہ میرے ان کے علم کی صورت. خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمان رضوی علیہ رحمت اللہ الکوی کے دل کی آواز بھی سنیے اور ان کی اس دلی تمنا پر قربان جائیے. عرض کرتے ہیں، آقا اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سماجا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آئیے زلف رسول کے اسیر، دنیا اہل سنت کے امیر، میرے آقا، میرے رہبر، میرے پیر ذوالفضل والکمال ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت فیضاتہم القدسیہ کے دل کی آواز بھی سننے کی کوشش کریں. آپ اپنے کریم و رحیم رب عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کرتے نظر آتے ہیں. عرض کرتے ہیں، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. مزید عرض کرتے ہیں، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب. محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارہ، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب. چشمے تر اور قلب مضطر دے، اپنی الفت کی میں پلا یا رب. میرے مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی قلبی کیفیات کا انداز اور اپنے دل کی حسین کیفیات کی طلب کی ایک اور جھلک بھی دیکھتے چلے جائیے. بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتے ہیں، یا خدا
حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، جام عشق ایسا پلا دیجئے جانے عالم، ہر گھڑی آہ بھروں خود کو تڑپتا دیکھوں، چشمے تر سود جگر دیجئے قلب مضطر، عشق میں روتا رہوں جب بھی میں روزہ دیکھوں، سوزش عشق میں جلتا ہی رہوں میں ہر دم، آنکھ سے غم میں تیرے خون برستا دیکھوں، کاش میں رونے لگوں قلب بھی ہو میرا اداس، جب مدینے کی طرف قافلہ جاتا دیکھوں، زائرو اے روزہ نبی کے زائرو، کہنا یہ رو رو کے شہا ایک مسکین، کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی قلبی کیفیات کی طلب آپ نے دیکھی، آئیے ہم بھی اپنے دل کو خیال غیر سے پاک کریں۔ آج ہمارے دل میں سب کچھ ہے مگر وہ نہیں جسے ہونا چاہیے، ہم نے اس قیمتی نگینے کو گناہوں کی میل سے آلودہ کر دیا۔ افسوس دل کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو بھول گئے، گویا اس کے مجازی کی چکر بازی نے اس قیمتی بلکہ انمول ہیرے کو معمولی ٹھیکری کا درجہ دے دیا۔ ہمارا آج کا نوجوان دل پھینک عاشق بن گیا، وہ چمڑی دیکھ کر جان دینے لگا تو کوئی دمڑی دیکھ کر دل دے بیٹھا۔ یاد رکھیے، جس طرح میرے مکان میں میری اجازت کے بغیر کسی کو آنے کا اختیار نہیں ہوتا، مکان میرا بنایا میں نے، مالک میں، میری اجازت کے بغیر کوئی اور کیسے آ گیا؟ تو یہ دل بھی ہمارا نہیں ہے، یہ دل اس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گاہ ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ دل جن کا ہے اس میں وہی بسے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی آرزو آپ نے دیکھی کہ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اے ارباب نظر اور اے صاحبان دل، آئیے آپ کو ایک عظیم دل والے کی کیفیات دکھا لاؤں، وہ کہ جن کی خلوت و جلوت میں محبوب جلوہ فرما نظر آتے ہیں، وہ دل والے کہ جن کا قال بھی اچھا اور حال بھی بہترین ہے۔ یقیناً کئی دل والوں کے دل اعلی حضرت امام اہل سنت کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ کوئی آتا تو میرا دل اس کے ساتھ لگتا، کوئی جاتا تو میرا دل اس کا پیچھا کرتا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ پھر کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ تیرا دل تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر تھا، اے کاش ہمیں بھی یہ سعادتیں نصیب ہو جائیں کہ ہمارا دل بھی خلوت و جلوت میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اے کاش دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سارا عالم ہو، پورے اجتماع میں حاضر ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، لیکن جلوت میں خلوت کے مزے نصیب ہو جائیں۔ سارا عالم ہو مگر دید آئے دل دیکھے تمہیں، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ اللہ ان نورانی دل والوں کا صدقہ
ہمارے مردہ دلوں کو بھی منور و روشن فرما دے، یاد محبوب میں تڑپنے والا دل عطا کرے اور محبوب کی یاد میں بہنے والی آنکھ عطا فرما دے۔ اللہ کرے کہ عاشقان رسول کی صحبت کے حصول کے لیے ہم ہر جمعرات اپنے اپنے شہروں میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں از ابتدا تا انتہا شرکت کی عادت بنا لیں۔ اس سنتوں بھرے اجتماع میں جہاں دل میل سے پاک ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سعادت یہ بھی حاصل ہوگی کہ بہت ہی زیادہ فضائل والے چند درود پاک جو کہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جاتے ہیں، وہ پڑھنے کی سعادت بھی میسر آ جائے گی۔ تو آئیے یہ درود پاک بھی پڑھ لیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله ما في
قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اے ہمارے مالک ہمارے پروردگار، اے ہم غریبوں ہم کو نوازنے والے، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کے تاج عطا فرمانے والے مولا،
اے ہم نافرمانوں کو قدم قدم پر راحتیں عطا کرنے والے رب، اے گناہگاروں کے گناہوں اور عیوب پر پردہ ڈالنے والے مولا، اے اللہ تیری یہ گناہگار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں۔ میرے مالک، نامہ اعمال پر نظر جاتی ہے تو کوئی ایک نیکی بھی ایسی نہیں کہ جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر کے ہم اپنے لیے مغفرت کا سوال کر سکیں۔ اے اللہ یہ قدم ان برائیوں کی طرف بڑھتے رہے جن کی طرف بڑھنے سے تو نے منع فرمایا تھا، یہ ہاتھ ان چیزوں کو پکڑتے رہے جن کو پکڑنے سے تو نے منع فرمایا۔ اے اللہ یہ آنکھ بار بار ان چیزوں کی طرف اٹھتی رہی جن کی طرف دیکھنے سے تو نے منع فرمایا۔ اے ہمارے رب عز و جل، قدم قدم پر نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، قدم قدم پر برائیاں کرنے کی وجہ سے اے اللہ یہ دل سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے مالک یہ دل جو کہ تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہونا چاہیے، جو ہونا چاہیے وہ نہیں، اور جو اس دل میں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سب کچھ ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا توسل و تصدق ہمارے دل کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو ستھرا فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی ساری میل دھل جائے۔ اے اللہ رقت قلبی عطا فرما دے، نرم دلی عطا فرما دے۔ اے اللہ یقیناً سخت دل تو کافروں کے ہوا کرتے، ہم تو تیرے اور تیرے محبوب کے ماننے والے۔ اے اللہ محبوب کی رقت قلبی کا واسطہ ہم سب کو رقیق القلب بنا دے، نرم دلی عطا فرما دے، اپنا خوف عطا فرما، محبوب کی محبت کی خیرات عطا فرما دے۔ اے اللہ سرکار کی محبت میں تڑپنے والا دل اور رونے والی آنکھ عطا فرما دے۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا ہمیں تلاش اسی چشمے تر کی ہے۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب ہمیں دیوانہ مدینے کا بنا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم۔ اے اللہ دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، اور اے کاش روتا ہوا جس دم میں درے سرکار پہ پہنچوں اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے۔ عطار سے محبوب کی سنت کے لیے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ اللہ ہمیں لے حج کی اسی سال سعادت۔ اے میرے مالک تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی مثل پروانہ بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے پاک پروردگار صفا مروہ کی سعی کی توفیق عطا فرما دے، میدان منی عرفات اور مزدلفہ کی حاضریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ مسجد نبوی کی بہاریں دکھا دے، ہماری زندگی میں بھی وہ دن آئے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبز سبز گنبد و مینار کے جلوے دیکھ سکے۔ اے اللہ سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو کر اپنے آقا کو اپنے دل کے دکھڑے سنانے کی توفیق عطا فرما دے، حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں لے حج کی اسی سال سعادت، عطار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، محبوب کی محبت کی خیرات عطا فرما دے، ان ہاتھوں کو قرآن پاک پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فرض علوم سیکھنے کے لیے دینی کتب ہمارے ہاتھوں میں ہوں، یہ قدم چلے تو سوئے مسجد چلے، یہ قدم چلے تو سوئے مکہ و مدینہ چلے، یہ قدم چلے تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلے۔ اے اللہ یہ قدم چلے تو مدنی قافلوں کے مسافر بن کے چلے۔ میرے مالک ہماری آنکھوں کو ستھرا فرما دے۔ اے اللہ محبوب کے رخ روشن کا صدقہ اس آنکھ کو نور عطا فرما دے، حیا کا نور عطا فرما دے۔ اے اللہ دل کو حقیقی سرور عطا فرما دے،
یہ دل محبوب کی محبت میں دھڑکنے والا بن جائے. اے کاش رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. اے اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرہ انور کی تابانیوں کا صدقہ ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں حاضر ہیں، مدنی چینل پر اس دعا میں شریک ہے، میرے مالک سب پر کرم فرما دے. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے مالک نافرمانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. اے اللہ نیک بنا دے، ایک بنا دے. مسلمانوں کو افتراق و انتشار کی لعنت سے نجات عطا فرما، اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما دے. اے اللہ احترام مسلم کا جذبہ عطا فرما، وسیع الظرفی عطا فرما دے، وسعت قلبی عطا فرما دے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کا حسن ظن ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. الہ العالمین یہاں جتنے بھی حاضر ہیں، مدنی چینل پر حاضر ہیں، جس جس کے دل میں جو جو جائز تمنائیں ہیں سب کی تمنائیں پوری فرما دے. اے اللہ کتنے ہی ایسے ہوں گے جو یہاں اس اجتماع میں آئے لیکن بیمار ہیں، مدنی چینل پر پتہ نہیں کتنے بیمار حاضر ہوں گے. اے اللہ یہاں والوں کو بھی اچھا فرما دے، وہاں والوں کو بھی اچھا فرما دے. اے اللہ ساری بیماریاں دور فرما کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لازوال دولت عطا فرما دے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کی دولت عطا فرما، رزق حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف توجہ ہی نہ جائے. اے مالک اپنا بنا لے، اپنے محبوب کا مطیع و فرما بردار بنا دے، اپنا حقیقی خوف عطا فرما، محبوب کی محبت کی خیرات عطا فرما. الہ العالمین علماء و مشائخ اہل سنت اور بالخصوص عاشقوں کے سلطان غلام رحمت عالمیان میرے آقا، میرے رہبر، میرے پیر امیر اہل سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرما. ان کو حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، برے لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ فرما. اے اللہ ان کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے ہم سب کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، دعوت اسلامی کو دوام و استقامت عطا فرما، دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرما. ہماری ہمارے والدین کی اور امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل روزے ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ غوث اعظم امام
سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر آزاد. مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر آزاد. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.